کہ بعض اوقات والدین ایک اولاد کی خاطر اپنی بقیہ اولاد سے ضد باندھ لیتے ہیں، یعنی وہ زیادہ چہیتا ہوتا ہے تو باقی سب کے ایک طرح سے دشمنی بنا لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پھر ان کی کوئی ضروریات پوری نہیں، ان کی تعلیم کا خرچہ دیتے ہیں، نہ اس طرح کرتے ہیں، اور دوسری اولاد بسا اوقات خودکشی کی کوشش بھی کر چکی ہے ان کے اس رویے کی وجہ سے، تو ایسے والدین کے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟ تو انتہائی دائرہ ادب میں رہ کر میں یہ گزارش کرتا ہوں، کوئی بچوں کو خدا نخواستہ والدین سے باغی کرنا مقصود نہیں، اس پر بھی ہم چند کلمات عرض کر دیں گے آخر میں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو مخاطب کر کے واضح طور پہ فرمایا کہ اپنی اولاد میں عدل و انصاف سے کام لو، یہاں تک کہ بوسہ دینے میں، یعنی اگر ایک بچے کو ایک دفعہ چوما ہے تو دوسرے کو بھی چومو، اگر ایک کو 2 بوسے دیے ہیں تو دوسرے کو 2 بار پیار کریں، تاکہ ان کو احساس محرومی نہ ہو، والدین کی طرف سے کسی غیر منصفانہ رویے کے بارے میں ان کا ذہن نیگیٹو وے میں نہ چلا جائے، اس لیے عدل و انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہوتی ہے کہ بعض اوقات فطری لحاظ سے ایک اولاد زیادہ فرما بردار ہوتی ہے، زیادہ اچھی ہوتی ہے، دوسرا نافرمانی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، ایک پڑھائی میں بہت اچھی ہے، والدین کو اس کا رسپانس اچھا ملتا ہے، دوسرے پیسہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ایک عالم دین ہوتا ہے، دوسرا ایسا نہیں ہوتا، تو قلبی میلان بعض اوقات ماں باپ کا ایک اولاد کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے، دوسرے کی طرف کم ہوتا ہے، اس قلبی میلان پہ کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اگر والدین بعض اوقات خاص طور پر رویہ اختیار کرنے میں اس طرح کا کریں کہ ایک اولاد کو اتنی فوقیت دے دیں کہ دوسرے حقارت محسوس کریں، یا اس طرح جیسے یہاں بیان ہوا کہ فوائد سے محروم کر دینا، تو اس میں والدین گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ضرور ہے جیسے میں نے ابھی یہ کہا کہ کسی دینی فضیلت کی وجہ سے ایک اولاد کو زیادہ مطلب اس کو سراہا جائے، بلکہ یہاں تک علماء نے فرمایا اگر گفٹ دے رہے ہیں اور ایسی اولاد کو دوسری کے مقابلے میں تھوڑا سا زیادہ دے دیا تو یہ کوئی ناانصافی نہیں ہے، کیونکہ وہ واقعی اس قابل ہے کہ وہ عالم دین ہے، یا حافظ قرآن جیسے بچے ہوتے ہیں دینی فیلڈ میں آگے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کرنا کہ ان کو دے کر دوسرے کو بالکل محروم کرنا اور غلط قسم کا رویہ اختیار کرنا، حتیٰ کہ بچے خودکشی کی طرف مائل ہو جائیں، اگر کہنے والا سچ کہہ رہا ہے تو یہ تو پھر بہت ہی بری بات ہے، اور ایسے والدین کی آخرت میں گرفت ہوگی۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ بعض اوقات والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد ہم سے بدتمیزی کرے گی پکڑی جائے گی، اولاد اچھا رویہ اختیار کرے گی ان کو بہت ثواب ملے گا، درجے حاصل ہوں گے، جنت ان کو حاصل ہوگی، لیکن وہ اپنے رویے کے بارے میں غور نہیں کرتے کہ ہم کیسا رویہ رکھیں گے تو جنت ملے گی، اور کیسا رویہ اختیار کریں گے تو اولاد کی وجہ سے والدین بھی جہنم میں جا سکتے ہیں، وہ اس پہ توجہ نہیں کرتے۔ ان کا رویہ بعض اوقات بہت ہی تلخ قسم کا ہوتا ہے، ناانصافی والا ہوتا ہے، ایک پر بہت زیادہ مہربان، دوسرے کے اوپر بالکل مہربان نہیں بلکہ بالکل ستیلوں والا بعض اوقات سلوک کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور ایسے والدین اچھی طرح یاد رکھیں کہ شرعی احکام یا جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پابندیاں ہیں وہ صرف اولاد کے لیے نہیں ہیں، وہ والدین کے لیے بھی ہیں۔ جس طرح اولاد بروز قیامت جواب دہ ہے اگر اپنے حقوق میں کوتاہی کی مرتکب ہوگی، اسی طرح والدین بھی جواب دہ ہوں گے اگر انہوں نے اولاد کے حقوق میں کوتاہی کا ارتکاب کیا۔ کوئی بھی بچے ایسا نہ کریں، میرا مقصود خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کے بارے میں غور کریں اور اگر ان کو اسی کے مطابق پائیں تو آپ پھر ان پہ الٹے سیدھے کمنٹس پاس کریں یا ان سے بدتمیزی کریں یا کہیں کہ دیکھو تمہارے بارے میں بیان ہوا، نہیں۔ اولاد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی ناانصافیوں پر اور غلط رویے پر صبر و تحمل کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ سخت لہجہ نہیں کر سکتے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو نہیں کر سکتے، بلکہ ادب یہ ہے کہ انہیں ان کی غلطی کا احساس اس انداز سے نہ دلایا جائے کہ ان کی دل آزاری ہو، محبت سے، پیار سے، ذو معنی الفاظ میں تھوڑا بہت اس طرح کہہ کر تو شاید وہ اپنی غلطی کو سمجھ جائیں اور وہ اس کا تدارک کر لیں، اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔